ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا اردو غزل۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نذر عابد صاحب موجود ہیں۔ آپ ہزارہ یونیورسٹی میں HOD رہے، آج کل نادرن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ملک گیر شہرت رکھتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری سرزمین سے آپ کا تعلق ہے۔ میں بلا تاخیر آپ کی ملاقات ان سے کراتا ہوں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبت، آپ نے موقع دیا اور کلام کرنے کا شرف۔ میں تھوڑا آزاد سی گفتگو کرتا ہوں کہ تاکہ وہ پیٹرن جو انٹرویوز کا ہوتا ہے ہم اس سے نکلیں۔ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج کل میں ناردرن یونیورسٹی میں ہوں اور وہاں پڑھا رہا ہوں۔ کچھ ساتھ کام چلتا رہتا ہے، اپنا مضامین لکھ لیتے ہیں یا شاعری ہو جاتی ہے۔ ایک شعری مجموعہ بھی میرا آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے تک آ جائے گا۔ نظموں کا مجموعہ ہے، ساری نظمیں۔ اس سے پہلے میرے یہ کس نام سے ہے؟ یہ اگر نام آپ کو بتا دوں تو پھر آپ اپنی کتاب کا نام نہ رکھ لیں۔ نم آنکھوں میں خواب، نام آنکھوں میں خواب، یہ ساری نظمیں۔ اس سے پہلے جو میرے شعری مجموعے میں غزلیں زیادہ ہیں اور یہ نظموں کو مجموعہ مطلب کیا ہے۔ اچھا، نظم کی بات ہوئی ہے تو آپ نظم میں کس سے متاثر ہیں؟ نظم میں جو ابتدائی طور پر ہم دیکھیں تو اقبال کی شاعری سے متاثر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو جدید نظم کی طرف آئے تو مجید امجد ہیں اور محمد راشد ہے، فیض صاحب ہیں، ان لوگوں کو پڑھا تو ان سے متاثر۔ اچھا، چونکہ آپ براہ راست پڑھانے سے وابستہ ہیں تو نئے لوگوں کو نون میم راشد کی کون سی نظم کا کہیں گے کہ یہ پڑھ لیں؟ ان کی سب سے مشہور نظم ہے سنکودہ گر وہ پڑھیں۔ اچھا، اور بھی بہت ساری نظمیں جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن نون میم راشد کو ساری کتابیں پڑھنی، ساری کتابیں پڑھنی چاہیے۔ مجید امجد کو پڑھیں، میرا جی کو پڑھیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر مجید امجد زیادہ آٹ۔ مجید امجد، اچھا، مجید امجد کو ذرا تاخیر سے ہم لوگوں نے نہیں پہچانا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بس ایک تو وہ ظاہر ایک مضافاتی شہر میں تھے، اور دوسرا جو سچا فنکار ہوتا ہے نا، اس کو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی کہ وہ اگر مین اسٹریم میں نہیں ہے یا اس کو شناخت نہیں مل رہی، وقت اس کو شناخت دیتا ہے۔ دیکھو غالب کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں، غالب 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر تھا اور اب بھی سب سے بڑا شاعر ہے، لیکن اپنے دور میں وہ بڑا شاعر نہیں تھا۔ لیکن ان کی رسائی تو دربار تک ہو گئی تھی، لیکن استاد وہ تب بنا ہے بہادر شاہ ظفر کا جب ذوق کا انتقال ہوا ہے۔ ذوق تو اسٹیبلشمنٹ کا شاعر تھا نا، ذوق کے بعد پھر ان کو وہ مقام ملا، حالانکہ وہ بڑا شاعر ہے ذوق سے، اس میں شک کی کیا بات۔ دیکھ لیں کہ ذوق کو تو نصابوں سے بھی نکال دیا گیا، حالانکہ اتنا بھی گیا گزرا شاعر نہیں ہے وہ، لیکن بعض نصاب میں نہیں آپ کو ملے گا۔ اچھا، آپ نے غالب اور ذوق کی بات کی تو غالب نے تو اس پہ فخر کا اظہار کیا تھا کہ ہمارا پیشہ جو ہے سپاہ گری، اور اس کے مقابلے میں ذوق نے کہا کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے۔ تو آپ دیکھیں غالب کی جو شہرت ہے وہ شاعری کی وجہ سے ہی رہی، ان کی سپاہ گری کی وجہ سے تو نہ رہی۔ وہ تو اصل میں طنز ہے، جس مصرے کا آپ نے اشارہ کیا نا، کچھ شاعری ذریعے عزت نہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ذوق کے لیے صرف شاعری، ہمارے لیے اور بھی کچھ معیارات ہیں اس کی عزت کی طرف نامری کے، لیکن اس میں شک نہیں کہ غالب کی شاعری نہیں اس کو زندہ رکھا۔ ایک لمحے پہلے ہم نے بات کی جب مجید امجد کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ مضافات کے شاعر تھے، تو کیا ہر دور میں مضافات کے شاعر پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اصل بات ہے کہ مضافات میں بہت اچھا ادب لکھا جاتا رہا ہے اور اب بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ جو ذرائع ابلاغ ہے ان تک مضافات کے لکھنے والوں کی اس طرح رسائی نہیں ہوتی جس طرح بڑے شہروں میں۔ اچھا، بڑے شہروں میں بھی آپ 4-5 شہر پاکستان کی بات کریں تو 4-5 شہر ہی بڑے تصور ہوتے ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی زیادہ رسائی نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مضافات میں جو لکھا جا رہا ہے تو چاہے وہ شاعری ہو، نثر ہو، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے
اکیڈمی ادبیات نے ایک دفعہ اس پر ایک منصوبہ بھی شروع کیا تھا کہ مضافات کے شاعروں کی وہ کلیکشن کی جائے، لیکن وہ شاید ہمارے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ آپ نے درست بات کہی ہے، نشاندہی بھی ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں دیکھیں احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، خود اقبال بھی، احمد فراز، یا یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ مضافات سے ہی اٹھ کے، لیکن جب مرکز میں گئے تو پھر ان کا نام بنا مین اسٹریم میں۔ تو کیا یہ جو مین اسٹریم کا دائرہ ہے جو لکیر کھینچی ہوئی ہے اور شجر ممنوع ہے مضافات کے لیے، اس کو توڑنے کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے کہ اس فصیل کو سبیل تو ہو یا نہ ہونے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ یہ تو اداروں کی جو ذرائع ابلاغ ہے یا حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مضافات میں لوگ لکھ رہے ہیں ان کو ایک شناخت دی جائے اور ریکگنائز کیا جائے، یہ ضرورت ہے۔ اچھا، چھوٹی سطح پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مثلاً ہم ضلع اٹا کی بات کریں تو ضلع کونسل میں ہونے والے پروگرام سے اہل چھاچ کو محروم رکھا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور کوئی تنظیم کام کر بھی رہی ہے تو اس کو یہی نظر آتا ہے کہ شہر دائرے میں محدود کر لیتے ہیں، دائرے میں محدود کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں بھی ٹیلنٹ ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات جو مزید افضل کی بات ہم کر رہے تھے، یہ تو پھر وقت فیصلہ کر دیتا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے کہ وقت اتنا بڑا جج ہے، وہ اس کے فیصلے بڑے کمال کے ہوتے ہیں، وہ پھر بتا دیتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ اب تو مجید امجد کے علاوہ کوئی نام نظر ہی نہیں آتا۔ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے آپ کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کے اور ایم فل کے مقالات ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب اب تک اگر میں ہزارہ یونیورسٹی کو بھی شمار کروں اور نادر یونیورسٹی کو تو کوئی 60 سے زائد ہیں ایم فل اسکالرز میرے فارغ التحصیل ہوئے، اور پی ایچ ڈی کے 25 اب تک فارغ التحصیل ہو چکے، باقی نگرانی میں بھی کچھ چل بھی رہے ہیں۔ اچھا، ایک اعتراض اٹھتا ہے ہمیشہ جامعاتی تحقیق پہ، تو آپ تو بہت عرصہ سے اندر موجود ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا پاورفل کام نہیں ہو رہا کہ باہر بیٹھے لوگ، عام لوگ میں نے دیکھا ہے جن کا واسطہ تک نہیں ہوتا ادب سے، لیکن وہ کالم لکھ رہے ہیں اور لتاڑ رہے ہیں پورے سسٹم کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیق کا جو ایک بہت بڑا وصف ہوتا ہے اور بہت بڑی جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ علم کی توسیع ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا شاید نہیں ہے۔ یہ میں صرف اردو کی بات نہیں کر رہا، مطلب آپ سوشل سائنسز میں دیکھ لیں، نیچرل سائنسز میں دیکھ لیں، بس ایسے ہی کوئی چبائے نوالے پھر چبائے جاتے ہیں، کوئی اوریجنل کام نظر نہیں آتا۔ اگر مطلب سوشل سطح کا سوشل سائنسز کا کام ہے تو اس کو سوشل سطح پر لنک ہونا چاہیے، سائنسز کا کام ہے تو اس کو انڈسٹری سے لنک ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں نا، لیکن ہمارے یہاں اس طرح شاید نہیں ہے۔ اور تو یہ کس نے کرنا ہے؟ کرنا تو ہم ہی نے ہے، لیکن اس میں اساتذہ اور جو اسکالرز ہیں وہ یکساں طور پر ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اسکالر کا تو یہ اب رویہ بن گیا ہے کہ بس کسی طریقے سے ڈگری لے اور نہ مطالعہ کرنا پڑے، نہ کچھ لکھنا پڑے، نہ پڑھنا پڑے، بس ڈگری مل جائے۔ اور اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پروموشنز وغیرہ بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھائی جائے، معیار پر سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ ایچ ای سی کیا کر رہا ہے؟ ایچ ای سی تو وہ تو یہ گائیڈ لائن دے دیتا ہے، اس کو تو یہ اس طرح انوالو نہیں ہوتا کہ وہ ریسرچ کیسی کی جا رہی ہے، کوالٹی پر تو اس کا کوئی ایک بنایا ہوا ہے۔ ہر یونیورسٹی میں ایک کوالٹی انہانسمنٹ سیل بنا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پلیجرزم چیک کرتے ہیں۔ اچھا، پلیجرزم ایسی جو ٹرنیٹن آپ جانتے ہیں ایک سافٹ ویئر ہے، وہ جو سرکا ہے اس کو معلوم نہیں کر سکتا، وہ تو وہ صرف لفظوں کی میچنگ کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جملے کو آپ قواعد کی روح سے غلط کر دیں تو وہ درست کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پلیجرزم نکل گیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کوالٹی انہانس ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو یہ نشاندہی تو یقیناً کی ہوگی آپ لوگوں نے بھی، اور ایچ ای سی کو بھی پتہ چلا ہوگا۔ یہ سپروائزر ہی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی نے کوئی پلیجرزم کیا ہے یا کسی اور سے کام اس نے لے کر تو اپنے آپ تو بنا لیا چیزیں، سپروائزر کو پتہ ہوتا ہے، آنکھیں بند کر ہاں آنکھیں بند کر لیں، دوسری بات ہے چلو اس کو نکالو۔ اچھا، میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا، کیا یہ ظلم نہیں ہے سسٹم کے ساتھ، نسل کے ساتھ،
یقیناً ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن باقی اپنے شعبہ ہے زندگی آپ دیکھیں نا اپنے یہاں، تو وہاں کی زبان پذیری کی کیفیت ہے، یہ انہیں شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ نہیں تو استاد اور تعلیم و تعلم تو یہ تو بنیاد ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ استاد بھی اس پر ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ فارغ کروں، اور زیادہ سے زیادہ میرے آرٹیکل اس کی کس طرح زیادہ ہوں گے، اسی طرح زیادہ ہوں گے جب اس کے تیسرے زیادہ اسٹوڈنٹس کے نکلیں گے، انہیں میں سے آرٹیکل نکلیں گے، انہیں کی بنیاد پر اس کی پروموشن اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، آرٹیکل کی بات ہوئی، میں اس طرف آ رہا تھا کہ وہ بھی ایک حد لگائی گئی ہے HEC کی طرف سے کہ وائی کیٹیگری میں آئے، اور جو چھپا ہوا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر جی جی، لیکن وائی کیٹیگری میں چھپنا چاہیے، اور آپ اس کو ایگری کریں گے کہ وہ بھی ایک پوری صنعت ہے ہاں جی، رسائل کی، ایسے ہی اور آپ اس میں بھی ہر بندہ نہیں گھس سکتا۔ آپ تو اس میں وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی شامل ہو گئے، تو اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، معیار باقی نہیں رہا۔ مطلب اب اس میں یہ ہو کہ چھپ گیا ہے، کیا چھپا ہے اس کی کوئی اب اس کی پرنٹ کی صورت ہوتی بھی نہیں، آن لائن ہوتے ہیں یہ سارے، تو آن لائن میں آپ دیکھیں، آپ اپنا آرٹیکل بھی نہیں پڑھتے، دوسروں کو کیا پڑھیں گے، کوئی نہیں پڑھتا، میرے ایسے ہی اسٹوڈنٹ ہے، نہیں پڑھتے۔ ایسے تو اچھا سنیں کوئی فیس بھی مقرر کی ہوئی ہے؟ فیس مقرر کی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں بعض اوقات، پرائیویٹ والوں کی کوئی وہ حد نہیں ہوتی۔ اچھا، اب سنا ہے کہ کچھ رسائل زیادہ ہو گئے ہیں اپروو لسٹ میں، تو تھوڑا سا نرخ کم ہو گیا۔ اچھا، نرخ کا ویسے طلباء کی یا اسکالرس کی سہولت کے لیے بتا دیں کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ریسرچ پیپر اماؤنٹ کی بات اماؤنٹ کی ہے، مطلب 10,000 15,000 سے لے کر 80,000 تک بھی جاتا تک بات؟ اچھا، 80,000 50,000 80,000، تو لیکن اب سنا ہے کہ کچھ 3-4,000 تک 5,000 تک بھی ہو جاتا ہے، تو وہ تو نامی گرامی لوگوں کا ہوگا، نئے بندہ تو پھر بھی پھنس جاتا ہے۔ نہیں، نیا تو نئے سوراج اگر آپ اسکالر لے رہے ہیں تو اسکالر اپنے آرٹیکل پر اس کی مجبوری ہے کہ سپروائزر کا نام، یہ تو HEC کا رول ہے، سپروائزر کا نام شامل ہوگا تبھی اس کا، مثلا ایک آرٹیکل ضرورت ہے PhD کی ڈیفینس کی، تو اس آرٹیکل پر جب تک سپروائزر کا نام نہیں ہوگا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اچھا، مجھے سپروائزر کو تو جانتے ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے خود اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے، جی ایک جرنل کے لیے میں نے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چھاپ دیں گے، شام میں کال کی کہ ہم چھاپ دیں گے، پھر صبح کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا چھاپ تو رہیں گے لیکن آپ تھوڑا اجازت دیں گے کہ ہم اس میں ایک اور نام شامل کر دیں۔ ہاں، یہ پچھلے 5-7 سال سے ایسا ہوا ہے، ورنہ اردو میں ہمارا یہ نام ہی نہیں تھا کہ جس بندے نے لکھا ہے اسی کا نام ہو۔ سائنسز میں یہ ٹرینڈ پہلے سے تھا، 10-10 12 نام شامل ہوتے ہیں اس میں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے ذرا کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کی رینکنگ کا جو ایک ہے پیرامیٹر، وہ یہ بھی ہے کہ اس یونیورسٹی میں کتنے لوگوں نے کتنے آرٹیکل شائع کیے ہیں اپروڈ جرنل میں، تو اب 10-12 جو نام ہے تو ہر ایک اپنی جگہ کلیم کر رہے ہیں نا، ہاں ظاہر ہے، تو وہ نمبر آف آرٹیکلس کے یونیورسٹی کی سطح پر اس کو ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ایک آرٹیکل 10 لوگ آ گئے، وہ کلیم کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی کی طرف سے آرٹیکل فزیکلی ایک ہے، اور اس طرح 10 لوگوں 12 لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھچڑی سی بن گئی ہے؟ ایک آرٹیکل ہے 10 پیجز اور 4 نام اس پہ پبلش ہیں، تو خود اسکالر کے لیے اور نگران کے لیے کوئی تھوڑی شرم کی بات نہیں ہے؟ ایک پیج لکھا ہے، کہاں کافی شرم کی بات ہے، نہیں ایک پیج بھی نہیں ہوتا، وہ اسکالر نہیں لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، تو سپروائزر کو یہ ایج حاصل ہے کہ HEC بند نہیں جب تک اس کا نام نہیں ہوگا۔ کتنے سپروائزر کے اگر 60 آرٹیکل شائع ہوئے ہیں نا، تو ان میں اس کے اپنے اوریجنل کوئی 2-4 ہی ہوں گے، باقی اسٹوڈنٹ کے سارے ہوں گے۔ اچھا، لیکن HEC کہتا ہے کہ یہ جو ریسرچ مٹیریل ہے جتنا بھی اسکالر کا، وہ پراپرٹی ہے سپروائزر کی۔ اچھا، جب تک سپروائزر اجازت نہیں دے گا وہ اس کو شائع نہیں کر سکتا۔ اچھا، مطلب اب جس نے کام کیا وہ مزدور ہے، جی جی، اور مالک نے جو مرضی ہے اس کو طے کر لے گا، سپروائزر کو کیا پھر حاضر آپ کر دیں، وہ حاضر ہے اس میں، تو افسوسناک صورتحال نہیں ہے۔ افسوسناک تو ہے کہ اس زمانے میں تو اردو والے جو ہے اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام شامل کرنا یہ آر سمجھا جاتا ہے،
اب یہ ہے کہ جب سپروائزر کے نام کی پابندی لگی تو پھر اس کے ایک آدھ دوست بھی میکسیمم اب بھی ہم 3 نام شامل کرتے ہیں اردو میں، ورنہ آپ سائنسز میں، سوشل سائنسز میں، نیچرل سائنسز میں دیکھیں 15 20 نام شامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ شاعر بھی ہیں، شہر صدا آپ کا پہلا مجموعہ ہے، یہ کب شائع ہوا اور اس میں کیا کلام ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب شہر صدا میرا اولین شعری مجموعہ ہے جو 2000 میں یعنی 20ویں اور 21ویں صدی کے سنگم کا شائع ہوا، اور اس میں غزلیں بھی ہیں اور چند نظمیں بھی ہیں۔ اچھا، دوسرا شعری مجموعہ میرا 2012 میں کنارے خواب، کنارے خاک کے نام سے، وہ خاص صرف غزلیں ہیں اس میں، صرف اور در خاک ابھی پچھلے سال آیا تھا، وہ بھی صرف غزلیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو نعت کا ایک مجموعہ برگے نام، مرگ نعت کے نام سے، اس میں انفرادی نعتیں بھی ہیں اور ایک مثنوی اس میں مثنوی شامل ہے، سیرت پاک کے حوالے سے 163 اشعار۔ ابھی جیسے پہلے ذکر ہوا نظموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے کہ کہا جاتا ہے بتدریج یہ ارتقاء کا عمل ہوتا ہے، تو آپ نے بھی محسوس کیا؟ جی ایسا تو ارتقاء تو آپ کے فن میں اگر رک جائے تو پھر تو وہ بات نہیں بنتی۔ تو اگر آپ پہلے مجموعے کو آپ دیکھیں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ نہ ہوتی یا یہ نہ ہوتی، ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں نے انتخاب کیا پہلے شعر صدا میں 80 غزلیں اور غالباً 18 نظمیں شامل ہیں، اور خاص طور پر میرا جو غالب رجحان ہے وہ غزل کی طرف تھا، تو وہ 80 غزلیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 80 غزلیں میں نے تب تک لکھی تھی، ظاہر ہے مشق میں تو اس میں بہت ساری چیزیں ضائع بھی کی اور ضائع ہوئی نہیں، ضائع کی، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو محفوظ ڈائری میں بیاض میں محفوظ ہونے کے باوجود شامل نہیں، اور کم از کم 22-25 غزلیں اس وقت 2000 میں۔ وہ ارادہ تھا کہ اس کو نظر ثانی کروں گا، جو ابھی تک نہیں کر سکتا۔ مطلب وہ جو میر کا ہے کہ تر مصر لانا بھی جو ہے۔ اچھا، آپ نے ارتقاء کی بات کی نا، تو اگر شعر صدا میں سے میں نے 25 غزلیں رد کی، تو پھر کرتے کرتے 2012 میں جب کنارے خواب کیا آئے شائع ہونے کا وقت آیا، تو پھر میں نے 5-6 غزلیں رد کی، تو یہ بھی کرتا ہے، یعنی آپ اپنے نقاب جب بنتے ہیں، ویسے بھی تخلیقات تو سب سے پہلے اپنا ہی نام، ایسے وہ ساری چیز تو نہیں اٹھاتا۔ جی، لیکن بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، بعد میں پچھتاوے کا عمل شروع ہوتا ہے، بعض لوگ پھر اس کو اون نہیں کرتے کہ یہ میرا کلام ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر میں ایک لائن میں پوچھوں کہ ڈاکٹر نذر عابد کا شاعری میں کیا خاص وصف ہے، جیسے ہم بڑوں کے لیے کہتے ہیں کلاسیک، تو آپ کو کیسے اسکالر آج کا کہے کہ یہ خاص بات ہے؟ اسکالر تو جو بھی کہے گا، میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ میری شاعری جو ہے وہ سماج سے جڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ کے سماجی گفتگو عوام سے۔ ہاں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت دیکھیں ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے، اور میرا اور آپ کا تعارف ہوتا ہے 1994 میں، جی اس زمانے میں بینک میں تھا، آپ بینک میں تھے، اور قلم قافلہ کے تحت غزل کا مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ کو پاکستان میں پہلی پوزیشن دی جاتی ہے، بس وہ آپ کو ذرا یاد ہے بات، ذرا آپ سنا دیں۔ یہ آپ کے ہمارے مشترکہ دوست تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، آج کل شاید امریکہ میں ادھر آ رہے ہیں، واپس آ گئے، گل بخشالوی صاحب، حاجی صاحب، وہ بڑے مہربان دوست تھے، اور ان کو مجمع لگانے کا شوق تھا، اب بھی ہے، اور مجلسی آدمی ہیں، تو وہ مختلف شہروں سے اور زیادہ تر مضافات کے شہروں سے لوگوں کو بلا لیتے تھے، دوستوں کو مشاعرہ بھی کراتے تھے، پھر وہاں رات کو ٹھہرنا بھی، آپ کو سارا سلسلہ یاد ہے۔ تو وہ پھر ایک نئی ان کے یہاں کچھ باتیں آتی، مثلا ایک دفعہ انہوں نے خط لکھا سب دوستوں کے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر غزل بھیجے، تو وہ پھر انہوں نے کتابی صورت میں بھی شاید سوچ رت کے نام سے۔ جی، یہ سلسلہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ غزلیں بھیجے، اور پھر انہوں نے مجھے ابھی نہیں یاد کہ وہ جج کون تھے، وہ تو نام نہیں ظاہر کیا، ہاں، اور انہوں نے شاعر کا نام بھی کاٹ کر غزلیں بھیج دیں، پھر یہ فیصلہ آیا تھا اس میں، اور آپ کی پہلی پوزیشن وہ غزل میری اس میں شامل ہے، شعر صدا میں۔ اچھا، اور دوسری پوزیشن بھی اتفاق سے اب تک کی تھی ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب،
اور اس رات مشاعرہ اسکائی ویز پہ ہوا تھا. جی جی تھوڑا تاخیر سے پہنچے تھے لیکن آ گئے تھے. ہاں میں احمد فراز صاحب کی فراز صاحب آئے تھے, ایوارڈ انہوں نے دیا تھا, لیکن میں اتفاق سے لیٹ پہنچا تھا. لیکن اس کے بعد ایک مزے کا مشاعرہ وہ کراتے تھے اپنے ادھر رہائش پر لائبریری میں. اس کو وہ کہتے تھے مشاعری. مشاعرہ پہلے ہوٹل وغیرہ میں ہو جاتا تھا, پھر وہاں سب دوست ایک فرشی نشست میں, اور وہ اس کو باقاعدہ اس زمانے میں ریکارڈ کرتے تھے بڑے ٹیپ ریکارڈر پر, اور اس کی کیسٹیں بھی لوگوں کو بھیج دیتے تھے. تو مجھے یاد آ رہا ہے اس ادھر ہی کہیں انہوں نے شاید آپ کے سامنے ہی بات کی تھی کہ میرا بیٹا کہتا ہے نہ مرغا نہ مرغی نہ مرغے کے پر تو اردو کے پٹے مشعرے نہ کر. تو ان کو بڑا شوق تھا, اخبار بھی ایک نکالتے تھے, کھاریاں غزل نکالتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ پھر تحقیق کی طرف میں جاؤں گا کہ آپ یہ اسکالرس کو بتا دیں کہ آج کل کن موضوعات پہ وہ کام کریں تو ادب کے لیے اور خود ان کے لیے مفید ہے. یہ ہم تو ایک تو یہ کیا ہم نے ہزارہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے, کہ کیونکہ ہزارہ یونیورسٹی بتاتے خود مضافات ٹھیک ہے, بڑے شہروں کو شامل نہیں ہے, لیکن اہم اس لیے ہے کہ مطلب شاہراہ ریشم پر بڑی یونیورسٹی ہے. تو ہم نے ایک تو کوشش کی کہ وہاں کے جو مقامی شعراء اور ادیب تھے ان پر کام کرایا جائے, کیونکہ ان پر کراچی لاہور سے کوئی نہیں ہے, اسلام آباد سے کام نہیں. تو ہر بیچ میں ہم نے کوشش کی کہ کم از کم 3 4 5 ایسے موضوعات دیے جائیں جو لوکل احمد آباد مانسہرہ ہری پور کے دوستوں کو. اب تک مجھے صحیح یاد تو نہیں ہوگا, لیکن کم از کم بھی 25-30 مقالات ایسے ہوئے ہیں جو وہاں کے لوکل شاعروں کے لیے. دوسرا یہ میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کے کہ آپ کام کریں تو ایسے انتخاب کریں اپنے موضوع کا کہ جس کا بین العمومی کوئی ہو سلسلہ, یعنی آپ نفسیات کے حوالے سے کام کریں, ادب کو جوڑتے ہوئے, یا اکنامک اس پر میں نے جیسے ماضی میں بھی ہوتا ہے اکنامکس کے حوالے سے, نفسیات کے حوالے سے, مذہبیات کے حوالے سے, یا ایک اور ہمارے یہاں بہت کم سلسلہ ہے قدر مشکل بھی ہے لسانیات کے حوالے سے, بہت کم کام ہوا ہے, لیکن شاعری میں نئے رجحانات بھی آئے ہیں اور نئے لوگ بھی آئے ہیں, اور کچھ لوگ معترض بھی ہوتے ہیں, جیسے تہذیب حافی کا آ گیا یا علی زرون نام آیا زرون. تو یہ ہمارے ہاں تو مقبول ہو رہے ہیں لڑکے, جامعات میں انہیں بلایا بھی جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پاپولر شاعری کا تو ہر دور میں رواج بھی رہا ہے, ضرورت بھی رہی ہے. تو یہ لوگ ٹھیک ہے, ان کو لوگ اگر پسند کر رہے ہیں تو ہم دونوں اپنے عوامی سطح پر ہے نا, اگر ان کو پسند کیا جا رہا ہے یا نوجوان نسل ان کو پسند کر رہی ہے تو کرنے دیں, اس میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ویسے آپ اس پہ معیار پہ نہیں, معیار پر تو بات ہوگی تو پھر تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کون کس سطح پر ہے. اس معیار پر تو شاید وہ نہ پورا اترے, لیکن عوام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, یونیورسٹی کیمپس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. یونیورسٹی کیمپس میں علامہ اقبال کو بھی لے جائیں تو وہ کوئی داد نہیں ملے, غالب کو بھی شاید داد نہیں ملے, لیکن یہ لوگوں کو داد مل جائے. تو ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ ہر زمانہ اپنا معیار خود طے کرتا ہے. جی جی, یہ بات یہ بھی زمانے کے ظاہر ہے انداز بدلتے ہیں, اعتبار بدلتے ہیں, سائنسی سطح پر ترقی ہوتی ہے, سماجی سطح پر ترقی ہوتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کا جو انعکاس ہے ہماری شاعری میں ادب میں تو ہوتا ہے. زندگی کا معیار بدلے گا تو شاعری کا معیار بھی بدلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری زیادہ بات چیت تو ظاہر اسی پہ ہوگی چونکہ آپ یونیورسٹی میں بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں. دیکھا گیا ہے, میرا ذاتی مشاہدہ بھی, یہ دوست بھی کہتے ہیں کہ جامعات میں وابستہ اساتذہ زیادہ تر جو جامعات سے ادب سے ان کا اس طرح تعلق نہیں ہوتا, خود ادیب کم لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے ضروری نہیں ہے وہ شاعر بھی ہو, لیکن کم از کم یہ توقع تو آپ نے وہ شاعری کو سمجھے, لیکن اس پر بھی آپ کی توقع پر پورا بہت کم لوگ کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو استاد شعر پڑھا رہا ہے وہ بے وزن خود پڑھ رہا ہے جامعات میں, تو ظاہر ہے اسی طرح لوکل بھی ہے, چھوٹی سطح پہ بھی ہے,
FSC تک جو پڑھاتے ہیں اساتذہ اردو میں وہ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں. تو اس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا بڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم بھی اور اساتذہ بھی پڑھنے سے بھاگتے ہیں. مطالعہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بغیر بات نہیں کرنے والے. جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کا مطالعہ، کلاسیک کا مطالعہ، جدید ادب کا مطالعہ، بلکہ صرف ادب کی بات نہیں، جس بھی شعبے سے متعلق ہے تو پڑھنا بہت ضروری ہے. دوسری کتابوں کے پڑھنے کے علاوہ بھی جو ہے نا چہرے پڑھنا بھی، ادیب کو چہرے پڑھنا بھی آنا چاہیے، فطرت کو پڑھنا بھی آنا چاہیے، فطرت سے بھی اختلاف ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں مل ملا کر اس کا جو مطالعہ ہے وہ مکمل کریں. اچھا، اب میں اس سوال پہ آتا ہوں جو روٹین میں شروع میں آتا ہے. نظر عابد کیوں شاعر بنا؟ یہ تو شاید نظر عابد کو بھی نہیں پتا کہ کیوں بنا. جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مجھے کالج میں کوئی خوشبو ایسا میرے اتفاق سے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے جو پہلے تک بدی کی تھی سب سے پہلی، وہ مجھے اب یاد تو نہیں، ایک لفظ بھی اس کا یاد نہیں ہے نہ کہیں لکھا ہوا. وہ شاید ہم 9th یا 10th میٹرک کے زمانے میں سوات ٹور پر گئے، اسکول ٹور پر. تو واپس آ کر وہ جو وہاں کے کچھ نظارے، فطرت، اس پر ایک چھوٹی سی نظم ہوئی تھی. میں نے اپنے اردو کے استاد کو دکھائی بھی، انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی. تو وہ ابتدائی، اس کے بعد پھر غزلیں سزلیں مصرے شصرے جوڑنے شروع کر دیے. تو کالج کی سطح تک آتے آتے تھا جو میری پہلی غزل چھپی تھی. جب آپ کوئی چھپی ہوئی چیز اپنی دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ابھاؤ محسوس ہوتا ہے کہ میرے لکھا ہوا لفظ چھپا ہوا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ اخبار کا 20 صفحہ ہوتا تھا جو مظہر الاسلام صاحب مرتب کرتے تھے. وہ جنگ کا وہ صفحہ لینے کے لیے میں 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر سائیکل چلا کر جاتا تھا. وہاں سے وہ اخبار ہر پیر والے دن لے کر آتا تھا. آپ کو یاد ہوگا سوموار کو شائع ہوتا تھا. میری پہلی غزل. اس کے بعد میں مظہر الاسلام صاحب سے ملاقات کی، میں نے کوئی یاد بھی دلایا لیکن نہیں مجھے تو یاد نہیں. میں نے کہا نہیں آپ کو اتنی یاد ہوگی لیکن مجھے یاد نہیں. اور اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ خیر ہم بھی اتنا نہیں پتا کہ عروض کیا ہوتا ہے. لیکن بعد میں جب کچھ چھوٹ بوت اس کی ہوئی تو وہ پرانی غزلیں دیکھی تو اس میں بھی تو آگ سے وزن تھا، مطلب موزونیت، آس میں موزونیت آپ کے اندر ہوتی ہے. اچھا، میں ایک میری کنفیوژن دور کرتے، میں اپنے سیکھنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ عشق نہیں کرتے تو عشق کی شاعری کیسے کرتے ہیں؟ یہ شاعر کا تخیل ہے نا. اگر تخیل نہیں ہوگا تو وہ شاعری کیسے کرے گا؟ عشق بھی تخیل، تخیل کی بنیاد پر بھی لوگ مطلب وہ نہیں. ایک سفرنامہ نگار گھر بیٹھے اگر سفرنامہ یہ بھی لطیفے سننے ہوتا ہے نا تو شاعر بھی عشق کر سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں جو ہجر کی کیفیت لکھتا ہوں، وصال کی کیفیت لکھتا ہوں یا معاملہ بندی کرتا ہوں تو کہیں تو میرا ریلیشن ہونا چاہیے کسی زندہ سالم وجود کے ساتھ. ہاں یہ بالکل ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. تو مطلب آپ چھپاتے ہیں یا لوگ ضرورت نہیں کہ آپ سب لوگ آپ کو بتائیں. ہوتا ہوگا اور تخیلی بھی ہوتا ہوگا. مطلب آپ گول مول بات کر رہے ہیں. نہیں گول مول نہیں، سیدھی طرح بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے ہاں. ایک شخصی واردات جو ہے نا اس سے آپ گزرتے ہیں تو پھر تخلیقی سطح پر فعال ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم چھوٹا سا ہمارا ایریا ہے چھچ، اور اڈک کو بھی ملا لیں تو اچھے خاصے لوگ تو موجود ہیں. لیکن پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں، مین اسٹریم میں یہاں سے جو نکلا ہے وہی آیا ہے. یہاں سے کوئی ہم بیٹھ کے نہیں آ سکتے کام کر کے. یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی ہم نے کی. مضافات لوگوں کو جانتے پوچھتے ہوئے نظر انداز کیا جاتا ہے، مواقع نہیں دیے جاتے. لیکن بڑے شہر میں چلے جائیں، اگر فیض ساری عمر کو ادھر بیٹھا رہتا ہے کالا قادر میں تو شاید فیض کو نہیں جانتا. اقبال بھی لاہور گیا تو تب کو بڑا پتہ ہے. شہر کی بات بڑا بنا دیتے ہیں. قاسمی صاحب کے آپ وہ انگا میں اگر ساری زندگی گزار دیتے تو کیا مطلب قاسمی کیسے بنتے؟ ٹھیک بات ہے، جتنے بھی گئے وہ تو ہی. اچھا، ہمارے لوکل شاعروں کے حوالے سے جو اجرو اٹک ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ؟ میں تو بہت پر امید ہوں.
خاص طور پر نوجوان نسل تھے. یہاں کے جو پرانے بزرگ لکھنے والے تھے زیادہ تر کلاسیکی انداز میں لکھتے تھے, لیکن اب میں نئے لڑکوں کو سنتا ہوں, یقین جانے کہ دلی مسرت ہوتی ہے, کیونکہ ہاں مصرع بنانے کی ایک ایسی انداز ہے کہ وہ نیا ہے, اور وہ سماج کو بھی ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس کے بھی اثرات ان کی شاعری میں, غزل میں, نظم میں موجود ہیں, تو خوشی ہوتی ہے اور اچھی امید ہے. اچھا دیکھیں تو ہمارے حضرت سے تقدیسی ادب کی ایک لہر اٹھی اور پورے لوکل منظرنامے سے ہٹ کے پنڈی اسلام آباد تک بلکہ لاہور جی بالکل. ابھی آج صبح مجھے ملا ہے وہ اپنا شاکر قادری صاحب کا جو انہوں نے فروغ نعت جی اس نے کیا ہے, نعت نعت گویاں بیان اٹل, بہت سارے شعراء کا ذکر. تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک خاص طور عقیدت کی شاعری, تقدیسی شاعری, اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا ہے ہمارا. ڈاکٹر صاحب یہ پھر میں آپ کی تدریس سے وابستہ بات کر رہا ہوں کہ نعت بطور صنف جو ہے یہ ابھی کچھ برسوں میں آئی اور پورے منظرنامے پہ بھی, تو کیا جامعات میں خصوصی طور پہ بھی کام ہو رہا ہے نعت پہ؟ جی اور ہم نے خود بھی کروایا. اب جو نعت صرف تخلیقی سطح پر نہیں, تنقیدی تحقیقی سطح پر بھی بہت کام ہو رہا ہے, اور میں نے تو کافی مطالعے کرائے وہاں سے, پھر سطح سے کچھ پی ایچ ڈی سطح پہ. اچھا, تو وہ کس نوعیت کے, کسی خاص بندے پہ یا عمومی؟ جی دیکھیں, ایک بڑا دلچسپ کام ہم نے کرایا, یعنی اردو غزل میں نعتیہ اور عمدیہ ناصر, یہ پی ایچ ڈی لیول, سوری نہیں ہے ایم فل لیول. اچھا, ایک سبیر رحمانی صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کا جو رسالہ ہے نعت رنگ, اس پر کام کروایا. پھر ہزارہ کے اندر جو نعت گوش ہو رہا ہے ان کے حوالے سے کام کرایا. اس طرح کے کام ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے عہد میں جو دردناک صورتیں ہیں, جیسے 20-25 سال سے دہشت گردی کا ہم نام دے رہے ہیں, اس سے پہلے جو 85 کے آگے پیچھے جہاد کا نام ہے, تو ادب کو اس نے بھی متاثر کیا؟ بالکل کیا. یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ شاعری ہو یا نثر ہو وہ آئسولیٹ نہیں رہ سکتی. ظاہر سماج میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, چاہے وہ مثبت ہے چاہے منفی ہے, اس کا اظہار تو لازمی طور پر ادب میں ہوتا ہے. تو جامعات میں کام بھی ہوا ہے, سب کام بھی ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. یہ جیسے آپ کہیں کہ 9/11 کے حوالے سے, اس پر نظموں کے حوالے سے ہم نے کام کروایا, فکشن کے حوالے سے کروایا, یا یہ دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات, یہ 2005 کے زلزلے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی کام کرونا پہ جی کرونا کا ہم نے کبھی کیا. نظمیں بھی لکھی گئیں, غزلیں بھی لکھی گئیں, اس کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھا. میں نے خود بھی 2-3 نظم میری بھی آیا. اور مجھے توفیق ملی تو پہلا افشانوی مجموعہ, جی آپ کو جو طلسم کوہن ہے وہ غالباً عالمی سطح پر عالمی سطح پہلا افسانے کا مجموعہ ہے جو صرف کرونا کے موضوعات پر. ڈاکٹر صاحب اور نے چھپا بھی ہے کورونائی, انہی دنوں میں چھپا, کورونائی دنوں میں چھپا, کرونا جہاں بالکل قرنطینہ میں موجود تھے اور وہ چھپ کے آئے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اپنے طالب علمی کے زمانے کے احوال بتائیں, کہاں پڑھا, کیسے پڑھا؟ یہ ابتدائی طور پر تو میں ظاہر اپنے علاقے میں پڑھا ہوں, ہمارے گاؤں میں نہیں, حضروں سے نہیں پڑھا. بس یہ پرائمری اسکول تو اپنے گاؤں سے پڑھا. یہ جہاں مبٹ ہے اس سے تقریباً 1.5 کلومیٹر گزر ہے باسیا, میرا جو آبائی گاؤں جو میرے جنم بھومی بھی ہے. یہ بھی اسی علاقے میں شامل ہے, لیکن یہ بعد کی آبادی. میرے والد صاحب نے جہاں پہلا گھر بنایا تھا, انہی کے نام سے لوگ دوست اس کو کہا جاتا ہے. مجھے یاد ہے اکیلا گھر تھا, اور گھر میں سب سے بڑا مرد میں تھا جو 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا. اچھا, والد صاحب تو کیونکہ اسلام آباد میں سرف میں وہ وکٹ پر آتے تھے, تو میں بڑا بہادر مرد بننے کی ایک کوشش کیا کرتا تھا, جو بن نہیں سکے تھے. تو ابتدائی تو ہم نے اپنے اسکول سے, گاؤں کے اسکول سے, پھر اس زمانے میں ہائی اسکول رنگو ہے, یہ مڈل اسکول میں کرتا تھا. 3 سال میں نے وہاں پڑھا, 6, 7, 8.
اس کے بعد گورنمنٹ اسکول ہائی اسکول شادی خان میں 2 سال وہاں میٹرک. اچھا میٹرک کرنے کے بعد ایک میرے سامنے مطلب دو راہ تھا. ایک راہ کو میرے والد صاحب نے جیسے بتایا کہ وہ آتے ہیں سروس میں اسلام آباد. باقی فیملی ہماری ادھر تھی گاؤں میں. وہ والد صاحب آئے, میرا رزلٹ لے کر آئے پنڈی بورڈ کے, کہا کہ 1 ہفتہ آپ کے پاس ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اٹک کالج میں پڑھنا ہے یا اسلام آباد پڑھنا ہے. اچھا. اب یہ میرے لیے بڑا مسئلہ تھا, ایک 15-16 سال کے لڑکے کے لیے فیصلہ کرنا. وہ اس لیے مشکل فیصلہ تھا کہ والد صاحب اکیلے رہتے تھے اسلام آباد, میں نے ان کے پاس رہتا تھا, اور یہاں بہن بھائیوں کو چھوڑنا تھا, والدہ کو چھوڑنا تھا, اور دوسری سطح پر دیکھیں تو اسکول کے دوستوں کو بھی چھوڑنا تھا, کیونکہ وہ سارے تو اٹک کالج میں, جس نے بھی کالج میں جانا تھا اٹک میں جانا. لیکن میں نے بہرحال یہ اپنے طور پر مشکل فیصلہ کیا. اگلے ہفتے والد صاحب آئے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کروں گا. وہ میرے لیے بڑا اچھا رہا کہ وہاں جو ماحول ملا, یا میری جو ادبی پرداخت ہوئی وہاں ہمارے استاد اللہ سلامت رکھے, بہت ہی بڑھائے, ہم میری دعا بھی کریں. پروفیسر علی اختر زیدی صاحب, انہوں نے جس انداز میں اردو پڑھائی, اور چونکہ خود وہ بڑے لوگوں کے شاگرد تلامذہ میں تھے, ڈاکٹر سید عبداللہ اور ڈاکٹر بادل بریلوی اور ڈاکٹر سجاد بریلوی ان کے اساتذہ تھے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کا اپنا جو پس منظر تھا وہ لکھنؤ کا پس منظر, تو زبان کے حوالے سے جو کچھ ہم تھوڑا بہت ہم نے سیکھنے پائے, وہ شاید جہاں اٹک میں رہ کے موقع مشکل ہو. پھر دوسری سطح پر دیکھیں تو وہاں جو ادبی تنظیمیں ہر بڑے شہر میں تو ہلکا ربانی اور باقاعدہ ممبر شپ ہمیں بھی ایک زمانے میں مل گئی. تو وہاں پر بیٹھ کر تو خود تو گفتگو نہیں کرنا, لیکن بڑوں کو سننا, تو اس سے بہت سیکھا ہم نے. پھر تیسری سطح پر ادبی رسائل کی طرف آئے تو اور آگ فنون سے ہم نے بہت سیکھا. تو ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں کچھ بڑی شخصیات سے آپ ملے طالب علم کے زمانے میں؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب ہم 3rd ایئر 4th ایئر میں پڑھتے تھے تو حلقے میں ممتاز مفتی صاحب آتے تھے. یہ قدرت اللہ شاہ صاحب کا جو شاہ نامہ ہے, اس کے کچھ وہ یہ بھی شائع نہیں ہوا تھا, 80s کی بات کر رہا ہوں, تو شاہ صاحب نے کچھ اس کے حصے وہاں حلقے میں سنائے تھے. اچھا. وہ بھی ہمیں سننے پڑے گا. جاج ندوی صاحب آتے تھے, ہمارے اساتذہ آتے تھے, احسان اکبر صاحب, منشا یاد صاحب, یہ سارے لوگ باقاعدگی سے حلقے میں آتے تھے, اور ہم گفتگو سنتے تھے, سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ ہمیں بھی بڑوں نے موقع دیا کہ آپ اپنی چیزیں جو ہے غزل پیش کریں. تو وہ بنیاد ہوتی تھی, جب ممبر آپ تب تک بنتے تھے جب تک آپ 2 آئٹم پیش کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میری 2 غزلیں جب پیش ہو چکی ہیں, ان پر بحث ہو چکی, تو اس کے بعد پھر ہمیں ممبرشپ ملی. پھر پنڈی کے حلقے میں مل جاتی تھی. آپ کے استاد شاعری میں ہیں؟ شاعری میں آپ کے استاد ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں ایسے مطلب شروع. ہاں اس طرح نہیں. ویسے 1-2 غزلوں میں نے اصلاح لی ہے ممتاز حسین صاحب سے, جو ممتاز شاعر ہیں, بزرگ ہیں. ہم ان کو استاد کہتے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے استاد نہ کہا کرو. 2 غزلوں میں انہوں نے مجھے کوئی 1-8 لفظ تبدیل کیا تھا, لیکن ظاہر ہے استاد ہے, اگر آپ کو 1 لفظ بھی کسی نے سکھایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات اور میں سامعین تک پہنچانا چاہوں گا. آپ باہر رہے زیادہ, آپ نے مڑ کے حضروں کے ادبی تنازل کو نہیں دیکھا. وہ میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ فرسٹ ایئر میں چلا گیا اسلام آباد, تو اسلام آباد کے پنڈی کے جو اس وقت نوجوان شعراء وہ سب لوگ جانتے تھے, میں ان کو جانتا تھا. چھج میں کسی کو نہیں جانتا تھا, نہ مجھے کوئی جانتا تھا. یہ میرا خیال ہے آپ ہی سبب بنے چھج کے دوستوں سے ملوانے کا, اور کی توقیر علی تھی ان سے, اور آپ کی اکٹھی ملاقات ہوئی. تو بعد میں راشد علی زئی صاحب سے. اچھا ناشاہ صاحب کی جب وہ غزل مقابلے میں آئی تھی تو ناشاہ صاحب سے میری ملاقات نہیں تھی, وہ شاید گئے کی نانا کی وفات ہو, لیکن وہ اس وقت میری ان سے ملاقات نہیں تھی, اس کے بعد ہی ملاقات. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے والد پولیس میں آفیسر تھے اور آپ نے ابتدا کی بینکنگ سے, تو یہ ذرا عام طور پہ کوئی فوج میں ہوتے ہیں تو فوج میں جاتے ہیں, تو یہ ذرا بتا دیں کہ آپ. ہوا یہ تھا کہ میں جب بی اے کر لیا نا تو والد صاحب نے علامہ بخش نے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں, لیکن میں بھائیوں میں بڑا تھا,
اور والد صاحب اسی سال ریٹائر ہوئے تھے. اب میں نے اپنے طور پر ایک ذمہ داری محسوس کی کہ نہیں اب مجھے والد صاحب کا ہاتھ بٹانا چاہیے. تو میں نے کہا سر میں کروں گا, ایم اے کروں گا ضرور, کیونکہ اس وقت سے کمٹمنٹ تھی جیسے ہی بی اے کا رزلٹ ہے, لیکن ابھی نہیں کروں گا, میں اب جاب کرتا ہوں. تو مختلف جگہوں پر اپلائی کرتے کرتے آخر بینک میں کہیں مل گئی جاب. تو ادھر اچھا خاصا 12 سال گزارے. تو کیا پوسٹ تھی آپ کی, کیا کرتے تھے بینک میں؟ میں مینیجر بھی رہا ہوں, آپ گریڈ 2 آفیسر, گریڈ 3 آفیسر بھی رہا ہوں. گریڈ 3 سے انتظار کی تھی, اور پھر مینیجر آخری 6 سال میری مینیجر شپ تھی. تو پھر آپ یونیورسٹی کیسے جانتی ہیں؟ وہ تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں یونائٹڈ بینک میں تھا, جس میں یوسفی صاحب کی جس کے پریزیڈنٹ تھے. تو یونائٹڈ بینک نے ایک کام کیا تھا 1997 میں, جس کو لوگ یا ادارے تو گولڈن شیک ہینڈ کہتے تھے, ہم اس کو آئرن شیک ہینڈ کہتے تھے, کیونکہ زبردستی ہمیں فارغ کر دیا گیا تھا. کچھ ایک فارمولہ انہوں نے بنایا, اس فارمولے کے اندر جو بھی آیا وہ تقریباً 5,500 لوگوں کو ایک دن ایک گھنٹے میں فارغ کیا تھا. وہ ایک عجیب صورتحال تھی. پہلے تو بندے کو جب پتہ لگتا ہے کہ صرف میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر تو تھوڑا غمگین ہوتا ہے, لیکن وہ جو نہیں ہوتی درد بڑھ جاتا ہے. نہیں, جب پتہ چلا کہ فلاں بھی گیا فلاں بھی گیا فلاں بھی گیا, تو پھر وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا مر گیا وہ جشن دارد. جب یہ گھر سے جنازہ نکلے تو کوئی غم ہے نا, جب ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے تو پھر تو جشن بن جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ صورت ہے. تو خیر کورٹ میں چلے گئے تو کورٹ نے ہمیں کچھ اسٹے وغیرہ دے دیا تھا اس وقت, اور 1.5 سال ہم کام کرتے رہے بینک میں, تنخواہ لیتے رہے. لیکن بعد میں پھر سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تو انہوں نے گورنمنٹ کا اپنی فیصلہ دینا تھا, تو ہمیں جو ہمارے ڈیوز تھے وہ دے دیے. اس کے بعد میرا پہلا جو ٹیچنگ کا ایکسپیرینس تھا وہ گیرزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں. اچھا, ہولڈنگ میں جو ٹیچنگ کی 0 ایکسپیرینس پر میں وہاں گیا تھا. اچھا, تو جس طرح آپ کا ایکسپیرینس ہے ریزیڈینشیل کا, تو 3 سال میں وہاں رہا. اچھا, اس کے بعد پھر 99 سے لے کر اب تک جو ہے. ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کوئی کلام ہمارے سامعین کو عطا کریں. جی ضرور. میرے خاک سے یہ غزل. جی اچھا. خاک ساری ہے میرا شیوا زمیں زادہ ہوں. کیا بات. خاک ساری ہے میرا شیوا زمیں زادہ ہوں, دشمن جہاں سے بھی میں صلح پہ آمادہ ہوں. خاک ساری ہے میرا شیوا زمیں زادہ ہوں, دشمن جہاں سے بھی میں صلح پہ آمادہ ہوں. اور زندگی تیرے تلون کا یہ حاصل ٹھہرا, زندگی تیرے تلون کا یہ حاصل ٹھہرا, اتنے رنگوں سے میں گزرا ہوں تو اب سادہ ہوں. زندگی تیرے تلون کا یہ حاصل ٹھہرا, اتنے رنگوں سے میں گزرا ہوں تو اب سادہ ہوں. اور اس کے کہ آندھیاں کتنی چلی مجھ کو گرانے کے لیے, آندھیاں کتنی چلی مجھ کو گرانے کے لیے, اپنی مٹی سے جو پابستہ ہوں استادہ ہوں. کیا بات ہے. آندھیاں کتنی چلی مجھ کو گرانے کے لیے, اپنی مٹی سے جو پابستہ ہوں استادہ ہوں. اور درد کے شہر میں رہ کر یہ ہنر سیکھا ہے, درد کے شہر میں رہ کر یہ ہنر سیکھا ہے, حالت فقر میں رہتے ہوئے شہزادہ. کیا بات ہے. درد کے شہر میں رہ کر یہ ہنر سیکھا ہے, حالت فقر میں رہتے ہوئے شہزادہ ہوں. اور مجھ کو پامال کرو آتے ہوئے جاتے ہوئے, مجھ کو پامال کرو آتے ہوئے جاتے ہوئے, دوست کے گھر کی طرف جاتا ہوا زیادہ ہوں. مجھ کو پامال کرو آتے ہوئے جاتے ہوئے, دوست کے گھر کی طرف جاتا ہوا زیادہ ہوں. اور مکر سے کہ خوشچین غالب خستہ کر رہا ہوں عابد, خوشچین غالب خستہ کر رہا ہوں عابد, میر کے شیوہ گفتار پہ دل دادا. کیا بات. خوشچین غالب خستہ کر رہا ہوں عابد, میر کے شیوہ گفتار پہ دل دادا ہوں. کیا بات. بینکنگ میں اور ٹیچنگ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ادھر بھی حساب کتاب ہو رہا ہے, ادھر بھی. ایسا ہے کہ پشاور ریڈیو میں میرا ایک انٹرویو ہوا تھا, تو وہاں پوچھا گیا تھا کہ آپ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں بینکنگ میں اور ٹیچنگ میں. میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی وہی جواب دے دیتا ہوں کہ ایک حرف کا فرق ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں مالیات سے جو مالیات کی طرف. واہ واہ.
تو یہ فرق کیا ہے. بات ہے. ویسے بینک میں آپ سمجھتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے لوگ یوسی صاحب جی. جیسے لوگ بڑے لوگ رہے ہیں بینکنگ میں. اچھا آپ نے پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ کیا؟ وہ ایسا تھا کہ جب میں گریجویشن کالج کا بھی ذکر ہوا نا، وہاں سے پھر میں کچھ عرصہ کے لیے او پی ایف کالج اسلام آباد میں اچھا. تدریس کے لیے آیا، تو 6 مہینے وہاں ریزائن کر کے پھر پشاور چلا گیا. پشاور جب گیا قطبہ کالج یونیورسٹی میں، وہاں اسی سال انہوں نے اردو میں ایم فل پی ایچ ڈی کا وہ آغاز کیا، تو وہ پہلے بیچ میں شامل ہو گیا. اچھا. وہ پروگرام تھا جو اب ختم ہو گیا، بڑا اچھا پروگرام تھا کسی کا ایم فل لیڈنگ ٹو پی پی ایچ ایچ ڈی. ڈی. یعنی آپ ایم فل میں ایڈمیشن لیتے تھے اور پھر ایک خاص مارکس کی سطح لے کر تو آپ کنورٹ ہو جاتے پی ایچ ڈی. تو تحقیقی مقالہ آپ کو ایک ہی لکھنا ایک لکھنا. اس پروگرام کے تحت 2003 یا 4 میں رجسٹر ہو گیا. میرا ڈیفینس پہ 2010 میں ہوا. اچھا یہ ایک عجیب اتفاق آپ کو بتاؤں، یہ جو رزق کے معاملات ہوتے ہیں اللہ کی حکمت جی ہوتی جی. ہے. مئی کی 22 تاریخ کو میرا 22 مئی 2010 کو میرا ہوا ڈیفینس. جی قطبہ یونیورسٹی پشاور میں. اور 21 مئی یعنی ایک دن پہلے ہزارہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کھلا. ایک دن پہلے. ایک دن پہلے. اور مجھے نہیں پتا تھا. میرے جو سپروائزر تھے اللہ بخش ہے، آپ بھی جانتے ہیں ڈاکٹر شاہ اللہ ان کو بڑی کرم کرے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل میں جہاں آؤں گا جب ڈیفینس کے لیے ڈائریکٹ سپروائزر میں کہا نا، تو آپ اپنی سی وی مجھے دیں اور نام کے ساتھ DR لکھیں. اچھا. میں نے کہا سر وہ اچھا نہیں لگتا کہ ڈیفینس ہو جائے، ان کے بعد میں تو ہو جاتے ہیں رجسٹر ہوئے تو بس ڈاکٹر کہلانا مجاز میں سب ڈاکٹر بن ہی جاتے ہیں. تو میں نے کہا زمین کہتے چھوڑے زمین کو ایک دن کے لیے سلا لو. تو میں جب کل آؤں گا تو سی وی میری آپ کو مل آپ میرے پاس ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ شام کو گیا کمپوزر کے پاس سے لکھوا لیا. تو بعد میں چلا کہ میں نے وہاں جمع کرانی ہے کیونکہ وہ شعبے کی اوپننگ کر چکے ہیں. تو مجھے پھر 1 مہینے کے 2 مہینے بعد بتایا کہ آپ آ جائیں، آپ کا انٹرویو لیں. اس طرح پھر ہزارہ یونیورسٹی چلی 2010 کی بات. تو وہاں آپ نے جاب مکمل کی، ریٹائر ہوئی؟ جی وہاں پھر میں 2023 میں 60 سال جرم میں پکڑے گئے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ جو 60 سال کے جرم میں پکڑا جائے اس کو بعد میں کہیں نہیں چھوڑنا چاہیے. کہ بہت سے نوجوان ڈگریاں اٹھا کے پھیریں، جیسے اب ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا، یا ویسے خبر ہے کہ ان کو رکشے شاید دیے جا رہے ہیں، تو رکشے بوڑھوں کو دے دے تو نہیں اچھا؟ نہیں رکشا کیا مطلب آپ کوئی زیادہ گاڑی دے تب بھی چلا لے گا. روٹی کے لیے بھی تو کرنا ہے. نہیں مطلب دیکھیں نا، میں ایک نوجوانوں کا دکھ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے سروس پوری عیش کی، سروس کے دوران پھر بینیفٹس بھی لے لیے، پھر اس کو پینشن بھی اتنی زیادہ مل رہی ہوتی ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب بعض لوگ پینشن بھی لے رہے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ کسی سرکاری ادارے میں آ کے بیٹھے. آپ تو خیر میں آپ سے بات تو نہیں کر رہا پرائیویٹ. نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تو سرکاری اداروں میں تو کم از کم یہ جو ہو جاتی ہے کہ نئی کانٹریکٹ دے دیا یا وہ اچھی بات نہیں ہے. ظلم ہے. نئے لوگوں کو ظاہر مواقع ملنے چاہیے. اب ایک آدمی نے PhD کی ہے، وہ بیٹھے فری، اس کو پرائیویٹ یونیورسٹی 40,000 آفر کر رہی ہے، اور وہ ریٹائر آدمی ہے اگر ادھر آتا ہے. نہیں مواقع اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ نئے لوگوں کو مواقع ملنی چاہیے. ان امپلائمنٹ پہلے ہی ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہے تو اس پہ کچھ تو ازالہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، اب پروگرام ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے. زندگی کا کوئی اداس لمحہ جو ٹھہر گیا؟ فاصلہ میں تو بہت سارے گزرے ہیں. تو مجھے یہ میں اپنے دوستوں سے اکثر ڈسکس بھی کرتا تھا کہ یہ 2 مواقع تک میں کیسے گزار پایا تھا، لیکن اللہ نے گزار دیا. ایک بیٹی کی رخصت، میری ایک ہی بیٹی کی رخصتی وہ کیسے کروں گا، اور ایک میرے والدین کو کیسے رخصت کروں گا. تو دونوں اللہ نے گزار دیے. اس کا شکر ہے، اس کی رضا پر رضی ہے. اچھا، والدین میں سے آپ کی زیادہ اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ تھی، لیکن والد صاحب کو زیادہ دیر تک زندہ رہے. والدہ کے انتقال سے 10 سال پہلے ہو گیا تھا. تو والد صاحب میری بہت اٹیچمنٹ تھی، اور ان سے ظاہر ہے دن رات سیکھتے بھی تھے. تو کوئی ایسا دکھ کا لمحہ آ جاتا تھا
تو उनसे मैं शेयर करता था तो बोझ हल्का हो जाता था। अब ऐसे शेयर करने वाला कोई नहीं। अच्छा, वो थानेदारी नहीं करते थे? नहीं करते थे वो कैसा? असल में वो थाना कलकट से इतना वो एलर्जिक थे कि वो सिंध पुलिस में वो छोड़ के इधर आ गए थे इंटेलिजेंस बैरक। सारी ज़िंदगी में उन्होंने के ब्लॉक इस्लामाबाद इंटेलिजेंस बैरक वो थाना कलकट से उनका मिजाज भी मिजाज। और खुशी का कोई लम्हा जो तसलसल के साथ याद आता रहता है? खुशी के भी बहुत सारे लम्हात हैं, लेकिन जब मेरी पहली किताब छपी थी तो वो एक ऐसा लम्हा था कि जैसे कोई बंदे को शनाख्त मिल गया था, ऐसा महसूस होता। अच्छा, अगरचे ये मैं सवाल इसके बाद तो कोई नहीं करता, लेकिन उस किताब का जिक्र है तो मलिक हक नवाज साहब के हवाले से कुछ बात करें। नवाज साहब तो हमारे बहुत मेहरबान, वो बराह रास्त हमने उनसे नहीं पढ़ा, बदकिस्मती गए है, लेकिन यह है कि वो हमारे उस्ताद थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा गैर रस्मी हवाले से। मेरी PhD के पस मंज़र में भी वो खड़े हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे कि आप में ये टैलेंट है, आप करें। तो मैं कहता था, मैंने कहा किस तरह करेंगे आप PhD, हम किस तरह करेंगे, वो लगे रहे मेरे। आखिर मेरा जब टॉपिक अप्रूव हुआ ना उस दिन मैंने वो टॉपिक भी ज़रा बता दीजिए। टॉपिक था मेरा मीर अनीस के मरसी। तो मैंने जब ये अप्रूवल हो गई तो मैंने फ़ोन किया कि मेरा ये टॉपिक बन गया। बहुत खुश हुए, वो कहते हैं कि आप वो आपको पता है किताब किसी को नहीं दी थी, उनके पास माशा बड़ा ज़खीरा था, लेकिन मुझे कहा कि आप आएँ, मैं किताबें निकाल के आपके लिए रखता हूँ। तो मैं कोई हफ्ते बाद गया तो कोई 15-20 किताबें निकाली हुई थी मेरे टॉपिक से मुताल्लिक़, कहते ये ले जाएँ और जब तक इसको अपने पास रखें, जब तक आप काम को नहीं करते। मुझे याद इसलिए आए कि आपका पहला वो जो है तो आपने वहाँ मेरे लिए छोड़ा तो उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा। वो किताबें जब मैं वापस लेकर गया अपने चीज़ मुकम्मल करने के बाद, केवल कुछ लड़की सामने कहते हैं कि इनमें से कोई सी 2 किताबें आप उठा, ये आपको बंदा वो गिफ्ट वरना वो किताब को गिफ्ट किसी को नहीं देते थे। मुझे तो 4 दी थी। वो इसी तरह 2 किताबें मैंने उठाई वापस मेरी लाइब्रेरी में। सामीन, आपने बहुत पुरमगज़ गुफ्तगू सुनी, बहुत उम्दा गुफ्तगू सुनी, और यकीनन मेरे और आपके सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।